تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب 31 پولیس افسر جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، پتھراؤ ہوا ہے پولیس افسران میں، 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو ہے جو کروڑوں روپے جن کی مالیت ہے ان کو آگ لگائی گئی ہے۔ جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پھر ایک دفعہ کہا کہ ہجوم جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور ہجوم جو ہے وہ پھر عدالتی احکامات کی کبھی کبھی ہجوم جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، اور لوگ آتے رہے اب ریڈ زون کے اندر اور انہوں نے درختوں کو آگ لگا دی۔ اور میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کسی کا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ جو آگ لگائی جاتی ہے اس لیے لگائی جاتی ہے کہ آنسو گیس جو ہوتی ہے اس کا اثر کم کیا جائے۔ یہ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں بتا رہے ہیں، تو وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں جو اٹارنی جنرل نے کہا کہ اتنے حالات خراب ہو گئے، پولیس افسر زخمی ہوئے، پتھراؤ ہوا، فائر بریگیڈ کی آگ لگا دی، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں اس تمام صورتحال کے اوپر تھوڑا سا وہ فائر بریگیڈ والا کام کر رہے تھے، چھڑکاؤ کر رہے تھے اس حرارت کو کم کرنے کے لیے، اور کہا کہ ہو جاتا ہے ہجوم میں لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید آگ اس لیے لگاتے کہ آنسو گیس کا اثر کم ہو۔ بڑی اچھی بات ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب کی یہ ریمارکس سے دلیل جو بھی ہے یہ ریلیونٹ ضرور ہے۔ تو بہرحال پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی حرارت ہے یا یہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کو صرف سیاسی قیادت ہی کنٹرول کر سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب سیاسی قیادت کی آپ بات کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت تھی، جو تحریک انصاف کے جو چیئرمین تھے، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اعلان کیا اپنی جماعت کے اراکین کے لیے کہ تمام کے تمام ڈی چوک پہنچیں، تمام کارکن اور تمام جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے وہ ڈی چوک پہنچے۔ تو یہ ہے سیاسی قیادت، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ کا حکم تھا وہ 3 رکنی بینچ کا جسٹس اعجاز الاحسن کا، کیا وہ صحیح طریقے سے تحریک انصاف کے چیئرمین کو ملا تھا، نہیں ملا تھا، پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا۔ ویسے عمران خان صاحب کو یہ حکم تو پہنچ گیا کہیں نہ کہیں سے کہ کارکن رہا ہو گئے ہیں اور کارکنوں کو گرفتار آئندہ بھی نہیں کیا جائے گا اور ہمیں آنے کی اجازت مل گئی ہے، راستے کھل گئے ہیں، یہ حکم تو مل گیا تھا۔ اور جو جگہ کا حکم تھا کہ وہ سری نگر ہائی وے پہ ریلی ہونی ہے، اب وہ عمران خان نے یا تو انہیں ملا نہیں تھا حکم یا پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ ڈی چوک میں اجازت مل گئی ہے، جو کہ بالکل ممکن نہیں تھا کیونکہ عمران خان کی پارٹی کی اپنی ایک خواہش تھی کہ وہ H9 جو سری نگر ہائی وے ہے وہاں پہ جلسہ کرنا ہے۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو حکم صحیح کنوے نہ ہوا ہو۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ جو سیاستدان ایک دوسرے پہ جو ٹرسٹ ہے اس کی بہت کمی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو باہمی اعتماد کا رشتہ ہے وہ ختم ہوا سیاسی جماعتوں کے اندر، اور مذاکرات بھی اسی لیے ناکام ہوئے۔ اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس بات کو تسلیم کیا کہ عام حالات میں جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم فیصلہ دیتے ہیں کون صحیح ہے کوئی غلط ہے، اور یہ کیس جو تھا یہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، جس میں عدالت نے یہ کوشش کی کہ جو شہریوں کے حقوق ہیں ان کو پہلے سے ہی تحفظ دے دیا جائے کسی بھی بڑے واقعے کے ہونے سے پہلے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے جو اعتماد ہے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اور پھر یہ بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم جو بھی آرڈر دیتے ہیں اس کے اوپر منوعاً عمل ہو، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب عدالت نے تو بڑا ہی ایک نوبلی ایکٹ کیا، بڑا ہی عزت اور وقار کے ساتھ اور گریس کے ساتھ ایکٹ کیا، اور انہوں نے وکلا کے اوپر اعتماد کیا، یہ اٹارنی جنرل اسد صاحب نے کہا۔ اور وکلا کون؟ جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے یا درخواست گزار شعیب شہین، وہ بھی وکیل ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے وکلا پہ اعتماد کیا، یہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں۔ تو جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بہرحال ہم صرف ان کی بات نہیں کر رہے، آپ کے خلاف بھی شکایات ہیں، لوگوں کو گلہ ہے، آپ کے اوپر بھی شکوہ ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب عدالتی حکم کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور جو شکایت ہے اس وقت جو کیس ہے وہ ہمارے خلاف نہیں ہے جس کو سنا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم کوئی حکومت نہیں ہیں کہ
کہ ہم کوئی حکومتی اختیار استعمال نہیں کرتے. ہم نے کبھی بھی ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا کہ جس سے یوں لگے کہ ہم حکومتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. ایک حکم جاری کیا تھا عدالت نے، اور وہ عدالتی حکم تھا، وہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا، اور ہم ہمیشہ یہاں پہ لوگوں کے حقوق کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہی سمت جو ہے اپنی متعین رکھیں گے. اور ہماری جو ڈائریکشن تھی وہ برقرار رہے گی، اور ڈائریکشن یہی ہے کہ چھاپے نہ مارے جائیں، لوگوں کے گھروں اور چیمبروں میں، دفتروں میں ریڈ نہ کیا جائے، لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے اس وقت تک جب تک ان کے خلاف کوئی سنگین الزام نہ ہو. اور یہ بھی ہمارا حکم برقرار رہے گا کہ کسی بھی جان یا مال کو خطرہ نہ ہو. اور اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ہمارے احکامات کو نہیں مانتی، یہ بڑا دلچسپ بات کی چیف جسٹس امت عبدال نے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہمارے احکامات کو نہیں مانتی تو پھر ہمارا حکم اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر عوام پاکستان اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. یہ چیف جسٹس امت عبدال نے کہا کہ عوام جو ہیں، لوگ جو ہیں، اس پہ عمل درآمد کرائیں گے. پھر چیف جسٹس امت عبدال نے یہ بھی کہا کہ یہ لگتا ہے کہ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں. ان کا اشارہ عمران خان کی طرف سے، جنہوں نے صبح اعلان کر دیا کہ ہم اب 6 دن کے بعد آئیں گے، اور 6 دن کی مہلت دے رہے ہیں، الیکشن کی تاریخ دے دے حکومت، اور پھر اعلان کر کے وہ چلے گئے. اچانک ہی دھرنا بھی ختم ہو گیا. تو چیف جسٹس امت عبدال نے کہا کہ لگتا ہے کہ کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں. اور آج صبح ہوا کیا ہے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا، جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ چند سو لوگ ڈی چوک تک پہنچ گئے ہیں. اور عمران خان نے کہا کہ میں جب ڈی چوک پہ آیا اور جب میں نے پولیس کو، رینجرز کو اور آرمی کو دیکھا تو پھر میں نے کہا کہ ہم اپنے ان فورسز سے کلیش نہیں کریں گے، اور اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں دھرنا نہیں دیں گے، اور حکومت کو 6 دن کا موقع دے رہے ہیں کہ وہ اسمبلیوں کو تحلیل کریں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. اور پھر بقول اٹارنی جنرل کے عمران خان نے یہ بھی نہیں کہا ہجوم سے کہ اب آپ واپس چلے جائیں، اور پھر وہ خود جو ہیں وہ چلے گئے، موقع سے چلے گئے. اور یہ سب کچھ جو عمران خان نے کیا، یہ سب کا سب سپریم کورٹ کے 3 رکنی ججوں کے بینچ کی فیصلے کی سنگین خلاف ورزی تھی. اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ کروڑوں روپے مالیت کی جو اسٹیٹ پراپرٹی ہے اور جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو تباہ کیا گیا، ڈیمیج کیا گیا. اور یہ نقصان جو ہے یہ صرف کسی شہری کا نہیں ہے، یہ عوام کا نقصان ہے، ریاست کا، حکومت کا نقصان ہے. اور یہ ایسے وقت میں یہ سب کچھ کیا گیا کہ جب حکومت انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF سے مذاکرات کر رہی تھی، اور ایسے مذاکرات کے لیے ریاست کی ایک ساکھ ہوتی ہے، ایک امیج ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. اور اس ساکھ اور اس امیج کو بھی تحریک انصاف کی ان تمام اقدامات کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا اور شدید ٹھیس پہنچی. چیف جسٹس امت عبدال نے کہا کہ جان و مال کو نقصان جو پہنچانا ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ ہیں وہ انہوں نے، عوام نے جو ہے وہ بس چلتے پھرتے جو ہے وہ نقصان کیا ہے، مگر جو حقیقت ہے اس وقت صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. اور پھر انہوں نے AG سے پوچھا کہ کیا سڑکیں ساری کھل گئی ہیں؟ AG نے کہا جی بالکل کھل گئی ہیں. پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جو لوگ جن کے خلاف FIR ابھی نہیں کٹی تھی ان کو رہا کر دی ہے. اٹارنی جنرل نے کہا جی بالکل وہ کر دیے گئے ہیں. اور پھر چیف جسٹس امت عبدال نے پوچھا کیا ابھی بھی وہ جو H9 کا سری نگر ہائی وے کا گراؤنڈ ہے، کیا حکومت ابھی بھی تیار ہے اگر وہ دوبارہ ریلی لے کے آتے ہیں؟ تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب جیسے آپ کہیں گے ہم دوبارہ انہیں دے دیں گے، اگر کورٹ چاہے گی تو ہم پھر ان کو دے دیں گے، کیونکہ پہلے بھی کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے ان کو سب فیسیلیٹیٹ کیا تھا. جس پہ چیف جسٹس امت عبدال نے کہا کہ ہم جو ہے اس معاملے میں نہیں جانا چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی، جو انڈرٹیکنگ دی گئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے، یہ اس انڈرٹیکنگ کی، اس حلفیہ، اس کمٹمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اور وہ انڈرٹیکنگ ڈاکٹر بابر اعوان، فیصل فرید چودھری، ان لوگوں نے سپریم کورٹ کے سامنے دی تھی بطور وکیل PTI. پھر چیف جسٹس امت عبدال نے سب سے بڑا اعلان کیا اور سب سے اہم اعلان کیا، اور لگ ہی رہا تھا کہ شاید اسی چیز کے لیے آج وہ بڑی ہنگامی بنیادوں پہ 5 رکنی بڑا بینچ بنا کر آئے تھے. انہوں نے کہا، چیف جسٹس امت عبدال نے کہا کہ فی الوقت ہم اس تمام کارروائی کو، اس سماعت کو ختم کر رہے ہیں،
اور ہم مانتے ہیں کہ حالات قابو سے باہر ہو گئے تھے، اور آئندہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو ہم تب بھی اس کا فوری اور نوٹس لیں گے، مگر فی الوقت اس وقت جبکہ ٹیمپرز آر ہائی، polarization is touching its extremes, people have suffered, I don't think that we will go further in this matter. تو چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے کہا کہ اب جبکہ لوگوں کے اندر، عوام کے اندر شدید غصہ ہے، پتہ نہیں کون سی عوام کا وہ ذکر کر، شدید غصہ ہے، اور جو سیاسی چپکلش ہے، کشیدگی ہے، تقسیم ہے، وہ انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں ان کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنے سخت حالات میں ہمیں اس معاملے پہ مزید کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے، یعنی کہ حالات خراب ہیں تو اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا فیصلہ اس حالات میں نہیں دے گی۔ یہ چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے ریزن دی، اور اس کا مطلب ہے کہ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا جج حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ اس حلف میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم بلا خوف اور خطر انصاف کریں گے۔ تو یہ جو چیف جسٹس عمر صاحب بندیال کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپرز ہائی ہیں اور لوگوں میں کشیدگی ہے اور نقصان ہو گیا ہے، ہم اس میں مزید نہیں کریں، تو پھر یہ کون سا خدشات ہیں، کون سا خوف ہے جس کی وجہ سے اس پہ مزید سماعت نہیں ہونی تھی؟ سیدھی سی بات تھی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کے اوپر سمپل توہین عدالت کا کیس بنتا ہے، کارروائی ہوتی، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ عام آدمی ہے۔ عام آدمی کے اوپر تو توہین عدالت کا اگر الزام لگ جائے تو اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے، مگر یہاں کہتے ہیں نہیں کیونکہ چپکلش بڑی ہے، ٹینشن بڑی ہے۔ اب معلوم نہیں وہ سوشل میڈیا کا پریشر تھا جو ایک دن پہلے ہوا، یا وہ پھر جو ججوں پہ تنقید آئی کہ سپریم کورٹ نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا عمران خان کو اور اس کی وجہ سے سارا اسلام آباد میں نقصان ہوا، یا پھر چیف جسٹس عمر صاحب بندیال کو یہ لگا کہ شاید جسٹس اعجاز الاحسن اور 3 رکنی بینچ کو اس معاملے میں ایسا حکم دینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ سیاسی جماعتوں کے معاملے کے بیچ مذاکرات کرانا اور یہ سب کچھ۔ اب یہ وہ بات کہی تو نہیں کہ سپریم کورٹ کو مصالحاتی کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور آربیٹر نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن لگ یہ رہا ہے جس طریقے سے اس 3 رکنی بینچ کا جو حکم تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور جو اس کی خلاف ورزی پہ توہین عدالت کے حوالے سے جو معلومات اٹارنی جنرل نے دی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی۔ سب کھو کھاتے مٹی پاؤ، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے حکم کو نہ صرف یہ کہ اس کے عمل درآمد نہیں کروا سکی بلکہ اس کے اوپر اس کا ایکشن بھی نہیں لے سکی۔ تو یا تو پھر ایسا حکم ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہم پارٹیوں میں مذاکرات کرا رہے ہیں جی 10 بجے جا کے مذاکرات کریں، پہلے اجازت دے رہے ہیں کہ یہ جگہ ہوگی اور ضابطہ اخلاق بعد میں طے ہو رہا ہے۔ تو ضابطہ اخلاق اگر پہلے طے کر دیا جاتا تو اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی۔ بہرحال چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے کہا کہ حالات بڑے سخت ہیں اور ہم اس معاملے میں آگے پروسیڈ نہیں کریں گے۔ اور چیف جسٹس عمر صاحب بندیال نے آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں اس تمام جو نقصان ہوئے ہیں، جو واقعات ہوئے ہیں، آرڈنری پیپلز آر انوالوڈ، اور عام لوگ بھی، عام شہری بھی اس میں، مطلب کہ قیادت کا کوئی قصور نہیں ہے بظاہر، عمران خان کا کوئی نہیں ہے، پارٹی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف کہتے ہیں سیاسی جماعت ہی سب کچھ ہوتی ہے اور وہ بنیاد ہوتی ہے جمہوریت کا، اور اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ اس کی سزا ہونی چاہیے، اس کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعت دوسرے کو کہتے ہیں یہ کوئی پارٹی نے تو نہیں کیا، یہ تو عام آرڈنری لوگ اس میں انوالو تھے جو ادھر پروٹیسٹ کرنے آئے تھے تو انہوں نے آگ لگا دی، تو اس میں پارٹی کی کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے، پارٹی ہیڈ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، باوجود اس کے کہ پارٹی ہیڈ کی تقاریر، اشتعال انگیز تقاریر جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں عمران خان کی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف جو ڈی چوک پہ پہنچنے کا اعلان ہے وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ مگر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ عام لوگ جو ہیں تمام واقعات میں ملوث ہیں، ہم اس حوالے سے فیصلہ دیں گے، اور ہم یہ بات بھی ذہن میں رکھیں گے کہ جو یہ فیصلہ ہوگا اس میں یہ باقیوں کے لیے بھی قابل تقلید ہوگا، یعنی یہ صرف جو بھی ہم فیصلہ دیں گے، عمران خان نے جو کیا یہ فیصلہ ساری جماعتوں کے لیے جو ہے وہ قابل تقلید ہوگا، ساری جماعتوں پہ لاگو ہوگا، کہ صرف پی ٹی آئی کو کیوں کیا جا رہا ہے، ساری جماعتیں ہی ایسے ہیں، سپریم کورٹ کی کوئی بات نہیں مانتے، یا ریلیز جو کرواتے ہیں تو اس طرح آگ لگائی جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو یہ ساری جماعتیں ایسے کرتی ہیں، تو اس لیے تحریک انصاف کے اوپر صرف بات نہیں ہوگی۔ یعنی وہ اٹارنی جنرل نے جو انفارمیشن رکھی تھی کہ جناب آپ کے فیصلے کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، وہ معاملہ بھی ختم، اور جو فیصلہ آئے گا وہ بھی دوسری پارٹیوں کے خلاف آئے گا۔ معلوم نہیں اب اس فیصلے میں نون لیگ یا نواز شریف کے بارے میں کیا کمنٹس آتے ہیں، یا ان کو اوپر بھی کوئی رائے آئے گی یا نہیں، جو کہ ٹیکنیکلی اس میں
فریق ہی نہیں ہیں، تو دوسری پارٹیوں کے لیے بھی وہ جو ہے وہ قابل تقلید ہوگا۔ اور پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل میں نے آپ کو ایک ضابطۂ اخلاق کی کاپی دی تھی جو جمعیت علماء اسلام کو جو جلسہ کرنے کی جگہ دی گئی تھی H9 میں سری نگر ہائی وے پہ، تو اس سے پہلے اس پہ کچھ ضابطۂ اخلاق تھا، اس کی کاپی بھی آپ لے لیں تو اس کو بھی حصہ بنا دیں تاکہ آئندہ جب بھی کوئی جلسہ گاہ مانگے تو پھر اس ضابطۂ اخلاق پہ بھی عمل ہو، یعنی کہ جو جگہ متعین کی جائے اسی جگہ پہ ہو، جو ٹائم متعین کیا جائے اسی ٹائم پہ ہو، جو دن مقرر کیے جائیں اسی دن کے اندر وہ سب کچھ ہو۔ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ہم اس وقت جب تک یہ عدالت جو ہے وہ کنکریٹ بیسس کے اوپر یا ٹھوس ثبوت نہیں دیکھ لیتی کہ کس نے کیا کیا، کیا جرم کیا، ہماری عدالت یہ سمجھتی ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے یقین دہانیاں بھی بہت ضروری ہیں، اور ہمارا سپریم کورٹ کا کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے، ہم کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگانا چاہتے، اور اسلام آباد بار بھی ایک ذمہ دار تنظیم ہے اور ہمارا ملک پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا ہے اس طرح کی سیاسی کشیدگی اور محاذ آرائی کی وجہ سے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب والا آپ جو بھی فیصلہ دیں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ڈگنیٹی آف مین ہے، جو ایک انسان کی عزت نفس ہے اور جو عزت ہے وہ بھی ایک بنیادی حق ہے، اور جو تقاریر کی جا رہی ہیں ریلیز میں، جلسوں میں، ان میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ انتہائی قابل نفرت اور اشتعال انگیز الفاظ اور تقاریر کی جا رہی ہیں، اور جو میڈیا ٹاک کی جاتی ہے یا جو ٹاک شوز میں سیاستدان الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور جو زہریلی زبان استعمال کر رہے ہیں، چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں، غدار غدار کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب ان الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے بھی جو ہے سپریم کورٹ ان پہ بھی ضرور غور کرے۔ تو پھر یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ختم ہوئی، اور ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم مشورہ کریں گے اور پھر ہم اس کے بعد ایک فیصلہ دیں گے۔ کچھ قانونی ماہرین کی رائے میں ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو دھرنا کیس تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلح جتھے اگر احتجاج کرتے ہیں تو وہ آزادی رائے کا حصہ نہیں ہے، وہ احتجاج کرنے کا کوئی جو رائٹ ہوتا ہے عام شہریوں کو وہ اس میں زمرے میں نہیں آتا۔ جو مسلح جتھے اگر احتجاج کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں تو ان پہ وہ بغاوت کا اور وہ دہشت گردی ہے۔ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو افواج پاکستان ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اس وقت کے فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا جس میں الیکشن کے 2018 کے نتائج کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن شفاف ترین تھے، اور دوسری چیزیں انہوں نے کہی تھی، وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ وہ بھی ایک سیاسی سرگرمی ہے۔ اور پھر حکم دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس دھرنا کے فیض آباد دھرنا کیس میں کہ جو افواج پاکستان کے اندر جو اہلکار اور افسران سیاست پر ملوث ہوتے ہیں، تمام افواج پاکستان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کریں، اقدامات کریں۔ تو اس فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف وزارت دفاع نے، حکومت نے، جو اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، فروغ نسیم وزیر قانون تھے، انہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھی، اور ان درخواستوں میں پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ذاتی حملہ کیا اور کہا کہ ان کو بطور جج نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ لفظ حذف کر کے ترمیمی نظر ثانی دائر کی، مگر ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ ریفرنس دائر کر دیا، وہ ٹیکسٹ کی اثاثے چھپانے کا، اور وہ سارا معاملہ جو چلا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کچھ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ اپنے کمنٹس کے ذریعے شاید اس فیض آباد دھرنا کیس میں جو 2 رکنی ججوں کی ججمنٹ تھی جیسے مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اس کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ میری رائے میں ان دونوں کیسز کے حقائق مختلف ہیں، اور سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دے سکتا جس سے فیض آباد دھرنا کیس پہ کوئی فرق پڑے، کیونکہ فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی جو دائر ہوئی ہے وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، اور یہ استحقاق ہوتا ہے چیف جسٹس کا، اور اگر نظر ثانی مقرر ہو بھی جاتی ہے تو اس نظر ثانی میں ان ریمارکس کو چیلنج کیا گیا ہے جو کہ افواج پاکستان کے حوالے سے دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایکشن لیا جائے۔ اس کا اس 5 رکنی بینچ کے سامنے جو معاملہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال جب تحریک انصاف کے حوالے سے جن کو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال ان معزز ججز میں تھے کہ جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا،
اور چیف جسٹس امتا بندیال اس بینچ کا بھی حصہ ہیں جو کل جو ہے احتساب کے عمل میں جو سرکاری وکلا کی ٹرانسفر پوسٹنگیں ہو رہی ہیں پروسیکیوشن میں انویسٹیگیشن میں ان کا بھی ریکارڈ سن رہے ہیں کیس سن رہے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت پہ الزام تھا کہ یہ سب انہوں نے چینج کر دیے ہیں اور انہی کے اپنے کیسز پینڈنگ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس امتا بندیال جو ہیں شہباز شریف کے لگائے گئے اگر وکلا اور پروسیکیوٹرز کے اوپر وہ سو موٹو لے رہے ہیں تو کیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ جو عمران خان کے لگائے گئے پروسیکیوٹر اور سرکاری وکلا تھے وہ کام جاری رکھیں جنہوں نے شہباز شریف کو اوپر کیسز بنائے تھے اور بہت سے کیسز جو تھے وہ بعد میں نظر آیا کہ وہ غلط تھے اور سپریم کورٹ تک نے کہا یہ سیاسی انتقامی کارروائی تھی. تو اب چیف جسٹس امتا بندیال پہ بہت بڑا امتحان ہے. ایک طرف ان کے صادق اور امین ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اب موجودہ حکومت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان اب کی بار بھی سپریم کورٹ سے پہلے کی طرح ہمیشہ کی طرح سرخ رو ہو کے نکلیں گے. یہ ہمیں جلد ہی معلوم پڑ جائے گا. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.